کے بعد سورہ حدید جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 57 نمبر صورت ہے اور 29 آیتوں پہ مشتمل ہے، اور اس کا نام حدید اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں لوہے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ اس میں فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، اور آسمان اور زمین کی ساری بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، اور وہی پہلے میں سے وہی ظاہر ہے، وہی چھپے ہوئے میں سے وہی باطن ہے، وہی ظاہر اور باطن کا جاننے والا، ہر مخفی چیز کو دیکھنے والا ہے، جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ اس سے واقف ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اور اگر سینوں کے بیدوں کو کا پورا علم اسی کو ہے، اور وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کر آ جائے، یقیناً اللہ تم پر نرمی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ ایک سوال کر رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ جب اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کو تم سے کہا جاتا ہے تو تم اس کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتے، اور دراصل آسمانوں اور زمینوں کی ساری میراث کا مالک تو وہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تم میں سے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، اور اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، وہ کسی صورت ان کے برابر نہیں ہے جنہوں نے مال خرچ نہیں کیا ہو۔ اس آیت کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ غالباً صلح حدیبیہ یا فتح مکہ کے موقع پہ نازل کی گئی ہے، جب کہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے تھے، تو اس میں جو لوگ نہیں نکلے تھے ان کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے تو آپ دیکھیں کہ ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بہترین سودا کیا ہے، اور ان کے لیے بہت اچھا ہے، اور یہ کسی صورت نہیں نکلنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر منافق مردوں اور عورتوں کے متعلق فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ چل رہے ہوں گے، اور تو اس دوران ایمان والوں سے کہیں گے کہ تم تھوڑا آہستہ چلو، تھوڑا ٹھہر کے چلو تاکہ ہم تمہاری اس روشنی کے سائے میں کچھ سفر کر سکیں۔ تو ایمان والے ان سے کہیں گے کہ اب تم پیچھے ہی رہو، اور تمہیں اب پیچھے ہی رہنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان کے اور ایمان والوں کے درمیان ایک آڑ آ جائے گی، اور اس کے ایک سائڈ پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ وہ چلا کر کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تم دنیا میں ہمارے ساتھ تو تھے ہی، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رکھا تھا، اور تم ان نیکیوں کے بارے میں شک و شبے میں ہی پڑے ہوئے تھے، اور تم فضول تمناؤں اور خواہشات کے پیچھے تھے، اور تم نے کو اللہ کے بارے میں جو کچھ بتایا جاتا تھا تم اس سے دھوکے میں تھے، اور اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالنے والوں نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ لہذا آج تم اگر اللہ کے حضور فدیہ دے کر اپنی جان کو بچانا بھی چاہو تو تمہیں اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملنے والا سوائے اس کے کہ اللہ کا سخت عذاب ہے اور دوزخ جو کہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر آگے چل کر صدقہ کرنے والوں کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے اللہ ان کے قرض کو بڑھا چڑھا کر لوٹانے والا ہے، اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے جو کہ ایک سلگتا ہوا ایندھن ہے۔ اور پھر آخر میں پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں اور کھلی نشانیاں دے کر بھیجی تھی، اور کتاب اور میزان دے کر بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو عدل پر رکھیں، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو اتارا اور لوہے کو ان کے لیے ہم نے نرم کیا تاکہ اس لوہے سے اپنی ضروریات زندگی کا سامان بنائیں اور اس سے اپنی تجارت کریں۔ لیکن اللہ نے، اور یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے اس کا نام حدید رکھا گیا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ کسی بات کو ماننے والے نہیں تھے اور ان کو شکوک و شبہات نے ہی گھیرے میں رکھا ہوا تھا۔ آخر میں اللہ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور تو ان کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ رحمت کا دوہرا اجر ہے جو ان کو دیا جائے گا، اور تم دیکھو گے کہ ان کے لیے ان کا نور ہے جو جس کی روشنی میں وہ چلیں گے پھریں گے، اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ بڑا بخشنے والا الرحمن ہے اور رحیم ہے اور بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ سورہ حدید جو کہ تکمیل کو پہنچی۔ اب سورہ مجادلہ جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 58 صورت ہے، 58 نمبر اور 22 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس میں کہ لفظ تکرار بحث یعنی کہ مجادلہ کا استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کا نام مجادلہ ہے۔
اب اس میں ہے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی تھی اور تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کے سوال و جواب کو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے اور یہ کہہ دیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے کہ میری ماں، تو ان سے کہہ دو کہ دراصل ان کی یہ باتیں کرنے سے ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ماں تو وہی ہے جس کے بطن سے یہ پیدا کیے گئے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا تھا کہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ اب آج کے بعد سے تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں، اور اس طریقے سے وہ سمجھتے تھے کہ طلاق ہو گئی۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت خولہ بنت مالک کا، کہ حضرت خولہ بنت مالک جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سامنے یہ سوال رکھ رہی تھی۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً پتہ ہوگا لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا ہوگا، تو انہوں نے ان کے جواب دینے میں تھوڑی دیر کی۔ اس کے جواب میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں تم دونوں کی تکرار کو سن رہا تھا اور اس کے بعد بتایا، اور ان کا قصہ کیا تھا کہ انہوں نے یہی کہا کہ میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا ہے کہ یہ میرے لیے تم ایسی ہو جیسے میری ماں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مائیں کہہ دینے سے بیویاں مائیں نہیں ہو جاتی۔ ہاں انہوں نے چونکہ یہ غلط کام کیا ہے اور ایک گناہ کا کام کیا ہے، لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ ان سے فدیہ لے لو اور ان سے کہو کہ اپنی بیویوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کا فدیہ یہ ہے کہ یہ ایک غلام کو آزاد کریں، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کو غلام آزاد کرنے کی سکت نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں، اور اس میں کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ ان کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے روزہ رہ جائے گا تو ان کو پھر سے نئے سرے سے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر ایسا بھی یہ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، اور یہ جب تک یہ کام کر نہ گزریں ان کو ان کی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ تم میں سے کوئی اگر 3 آدمی ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے اظہار اپنی موجودگی کا اللہ بتا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی 3 ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی 4 ہو تو 5واں اللہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ اور اگر کوئی 5 ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ تو تم اللہ سے کس طریقے سے چھپ سکتے ہو؟ وہ تمام جہانوں کا رب ہے اور تمہیں بہت اچھی طریقے سے تمہیں جانتا ہے اور تمہیں دیکھتا ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں نہ کانا پھوسی کرنے کا شوق ہے اور پھر یہ اسی کی روح سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپس میں گناہ اور ظلم و زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اور نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں اور سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو بری بات ہے اور ایسے کام تو ان کو کرنے نہیں چاہیے۔ اس کے لیے اللہ آگے چل کر فرما رہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو، جب تم سرگوشی کرو تو اچھی باتوں کی سرگوشیاں کرنی چاہیے، تمہیں تو ظلم و زیادتی اور نافرمانی کی باتوں سے بچنا چاہیے اور پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشیاں کرنی چاہیے۔ بس اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بری سرگوشیاں تو شیطانی کام ہے، اور اس شیطانی کاموں سے تو ایمانداروں کو جو ہے وہ رنج پہنچتا ہے، جو ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادہ ہو کر بیٹھو تو مجلسوں میں کشادہ ہو جائے کرو، اور جب کہا جائے کہ مجلسوں میں سمٹ کر بیٹھو تو تمہیں چاہیے کہ مجلسوں میں سمٹ کر بیٹھ جاؤ، اور جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں سمٹ کر بیٹھو تو تمہیں کھڑے ہو جانا چاہیے اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا کام کرنا چاہیے۔ جو تم کر رہے ہو اس سے اللہ خوب اچھی طریقے سے باخبر ہے اور جانتا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشیاں کیا کرو اور بات کیا کرو تو کچھ صدقہ کر دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے۔ لیکن اللہ نے دیکھا کہ اس سے لوگوں میں کچھ دقت آ رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم اس صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟ تو چلو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا طریقہ اختیار کرو۔ یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے لوگ ذلیل ترین لوگ ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہرگز نہیں ہیں،
اور یہ ان سے بھی محبت نہیں رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے۔ لہٰذا ان لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو رکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، یہ ہیں جنہیں جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو کہ اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور اب سورہ حشر جو کہ ترتیب کے لحاظ سے 59 نمبر صورت ہے اور 24 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے اور وہ غالب باحکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا اور تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ یہ اپنے گھروں سے نکلیں گے۔ وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ وہ شاید یہاں پر جمے بیٹھے رہیں گے، بس اللہ نے ان پر ایک عذاب نازل کر دیا اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا اور وہ اپنے گھروں کے اپنے ہی ہاتھوں سے اجارتے رہے اور وہ وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ابتدائی دور میں یہودیوں سے کچھ معاہدے کیے تھے۔ اس میں 3 قبیلے تھے، بنو نصیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ تو ان 3 قبیلوں سے، لیکن انہوں نے اپنے عہد، اپنے معاہدے کے پس سے پشت جو ہے نا سازشیں کی۔ یہ لوگ سازشیں کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک مرتبہ سازش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے تو ہم ان کے اوپر کوئی بھاری پتھر پھینک دیں گے اور اس طریقے سے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی اور جس کے جواب میں مسلمانوں میں غصہ آیا اور مسلمان اکٹھا ہو کر انہوں نے ان کے قبیلوں کا گھیرا کیا اور ان کو محاصرے میں لے کر کئی دن بیٹھ گئے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب ہماری جان بخشی نہیں ہونے والی، ہمیں ہر صورت میں جو ہے یہاں سے نکلنا ہے۔ تو جیسے اللہ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں نکلنا پڑے گا، اب ہمیں یہاں سے بے دخل ہونا پڑے گا، تو یہاں پہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا نا کہ پہلے حشر کے وقت، اصل میں 2 مرتبہ ان کو نکالا گیا۔ تو پہلے حشر کے وقت تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اب ہمیں نکلنا ہی پڑے گا تو یہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے تاکہ چلو، وہ کہتے ہیں کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، تو یہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے تاکہ چلو جو چیزیں ہیں وہ اگر میرے کام نہیں آتی تو ان کے بھی کام نہیں آتی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے ان کو بے دخل کر دیا اور اللہ تعالیٰ بڑا حکمت اور بڑا جو ہے باخبر ہے۔ آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ہاتھ لگایا جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ انہوں نے گھوڑے دوڑائے۔ اب دیکھیں مال غنیمت ہے نا جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے، لوگ گھر سے نکلتے ہیں، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنے جانور نکالے، اپنی جان خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، پھر وہاں پہ جو مال غنیمت آتا ہے اس کے بٹوارے کا حصہ میں آپ کو پہلے بتا چکا۔ یہاں پہ مال کی کیفیت کچھ اور ہے، یہاں تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ تم نے مال لگائے نہ ان کے پیچھے بھاگے دوڑے۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ہاتھ لگایا جس پر نہ تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جس پر چاہا غالب کر دیا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، اس میں تمہاری کوئی محنت نہیں لگی۔ لہٰذا اللہ فرما رہا ہے یہ جو مال ہے رسول کا، قرابت والوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے، تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں، اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا تاکہ یہ مال تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی جمع نہ رہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک حساب کیا کہ اس کا بٹوارا کسی اور انداز میں ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس مال کا ان مہاجر مسکینوں کے لیے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، یہ ان کے لیے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں اور یہی راست باز لوگ ہیں۔ اب آگے چل کر منافقوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے، چونکہ آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی فتح ہوئی کہ ان کو کچھ نہیں کرنا پڑا، تو یہاں پہ یہ لوگ جو نکالے گئے تھے، بے دخل کیے گئے تھے، ان کو دوسرے قبیلوں والوں نے بڑی تسلی دی کہ ہم تمہارے خلاف مسلمانوں سے لڑیں گے اور ان سے اور محمد سے لڑیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ ان کے متعلق فرما رہا ہے کہ مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کے بہت زیادہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری ہیبت کو ان کے دلوں میں ڈال دیا، یہ تم سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا مجھ سے نہیں ڈرتے ہیں، لہٰذا نہ یہ تم سے لڑیں گے، نہ یہ تمہارے پیچھے آئیں گے اور نہ یہ تم سے مقابلہ کریں گے، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنے کل کی کیا تیاری لے کر آیا ہے، اپنے کل کے لیے اس نے کیا سامان اکٹھا کیا گیا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور اب قرآن کے متعلق فرما رہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تو دیکھتا کہ وہ خوف الہ سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یعنی اگر قرآن کو پہاڑ پر اتارا جاتا، پہاڑ جو کہ پتھر ہیں اور سخت ہیں اور چٹان ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کی خاص بات ہے کہ اگر میں اس کو پہاڑوں پر بھی نازل کرتا تو وہ بھی نرم ہو جاتا، وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور ہم نے ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیے تاکہ لوگ غور و فکر کریں، اور اپنی توحید بیان کرتے ہوئے آخر میں اللہ فرما رہا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، چھپے اور کھلے کا جاننے والا اور مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بادشاہ ہے نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں اس کا شریک یہ لوگ ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا اور وجود کو بخشنے والا اور صورت بنانے والا، اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہے۔ ہر چیز خواہ آسمان اور زمین میں ہو سب اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ حشر کے آخری آیتوں کا ترجمہ جو کہ توحید سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اب سورہ ممتحنہ جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 60ویں صورت ہے اور 13 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ قرآن میں جگہ جگہ ہم پڑھتے ہوئے آئے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہودیوں کو، نصرانیوں کو ان سے دوست نہ بناؤ، ان سے ساز باز نہ کرو، ان سے کسی قسم کے راز و نیاز کی بات نہ کرو۔ یہاں پر اس صورت میں مسلسل یہی بات اللہ نے بتائی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم ان سے دوستی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو، وہ اس کے حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس پہ کفر کرتے ہیں، پیغمبر کو اور خود تمہیں صرف اس وجہ سے جلا وطن کرنا چاہتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کے طلب میں نکلتے ہو تو یہ دوستیاں نہ کرو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہو اور تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے کوئی بھی اس کام کو کرے گا، یقیناً تیرا رب اس سے بہت باخبر ہے، اور یہ جو کام ایسا کرے گا وہ اس سے بھٹک جائے گا۔ ان آیتوں کے متعلق بھی یہی ہے کہ صلح حدیبیہ پہ جو ان سے کفاروں سے معاہدے ہوئے تھے انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، تو مسلمانوں نے جب ان کے اوپر چڑھائی کا ارادہ کیا اور جب ان کے اوپر گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی، تو ایک صحابی ہیں تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو اس کی کچھ خبر اس وجہ سے کفار تک پہنچا دی، چونکہ ان کے گھر والے اور ان کے دوسرے عزیز و قربا یہ کفار کے چنگل میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تمہارے خلاف جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو وہ شاید مجھ سے تھوڑی سی ہمدردی کریں، تو میرے ان رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا نرم رویہ رکھیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے اس کا ذکر وہاں پہ کر دیا، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی کہ ایسا ہو گیا ہے، ایسا ہوا ہے۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے دریافت کیا تو بہرحال انہوں نے بتایا کہ اصل میں ریزن یہ تھا۔ تو اس کے جواب میں اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ان سے کوئی ساز و باز نہ کرو، ان سے کسی قسم کی بات جو تمہاری راز نیاز کی بات ہے ان تک نہ پہنچاؤ، یہ تمہارے کسی طریقے سے دوست نہیں ہو سکتے بلکہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تمہاری کسی صورت میں کام آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا ان سے کوئی ہمدردی نہ کرو، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں گے اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی کریں گے اور زبان درازی کرنے لگیں گے اور دل سے چاہنے لگیں گے کہ تم کفر کرنے لگو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو اگر موقع مل گیا، تم کو تو موقع ملا تو شاید تم انہیں بخش دو، لیکن اگر ان کو موقع مل گیا تو یہ قطعی تمہیں نہیں بخشیں گے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے دوستی ہرگز اس لیول کی نہ کرو۔ اور ایک بات آگے چل کر اللہ اور فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی ہیں۔
یعنی دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہودی نصرانی ہے تو بس اس سے ہاتھ ہی نہیں ملانا، اس سے خیر خیریت ہی نہیں ملنے، آپ کا پڑوسی بھی ہے تو اس کو دھتکار کے رکھنا ہے۔ اللہ فرمانا نہیں، یہ حکم تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ ان لوگوں سے محبت کرنے کو اللہ منع کر رہا ہے جن سے تم مختلف اوقات کار میں لڑ چکے ہو، جو اس موقع کی تلاش میں کہ اگر انہیں موقع مل جائے تو وہ تمہیں زیر کر دیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی اور تمہیں دیس نکالا دیا ہے اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی ہے، تو یہ لوگ کفار ہیں اور ان سے تمہیں محبت قطعی نہیں کرنا اور ان سے کبھی بھی دوستی کے لیے ہاتھ نہیں بڑھانا۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہاں سے ایمان والی عورتیں آ جائیں، کفار کے پاس سے ایمان والی عورتیں آ جائیں تو تم ان کو بہت اچھی طریقے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کی بہت اچھی طریقے سے جانچ کر لو، بہت اچھی طریقے سے دیکھ تو لو۔ مطلب ایسا تو نہیں کہ وہ جاسوسی کے چکر میں ہیں یا وہ کسی اور چکر میں، وہ کسی شادی بیاہ کے چکر میں، وہ کسی کی پسند ناپسند کی وجہ سے آئی ہیں، تو تم ان کے ایمان کو اچھی طریقے سے پرکھ لو، اور جب تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ ایمان والی ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان سے بیعت کرو۔ تو اللہ آخر میں اس سورہ ممتحنہ کے فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے لگیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ زناکاری نہیں کریں گی، وہ اپنے اولاد کو نہ ماریں گی اور نہ کوئی ایسا بہتان کسی کے اوپر باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں وہ آپ کی حکم سے حکم عدولی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے پھر ایک نچوڑ پیش کر رہا ہے۔ دیکھیں مسلسل یہ قرآن میں سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ صورت میں اسپیشلی ذکر ہی وہی یہود و نصارہ سے دوستی کی۔ اب اللہ ایک نچوڑ پیش کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو سکے جیسے کہ مردہ اہل قبر سے اور کافر ناامید ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ نے اس پوری سورہ ممتحنہ میں مسلسل مجھے اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کفار سے اور اپنے دشمنوں سے دوستی نہ کرو اور ان سے دوستی کی ڈینگیں نہ بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سب کا حامی و مددگار ہو۔ آج الحمدللہ 22ویں تراویح اپنے تکمیل کو پہنچی ہے۔ ہم اللہ سے دعا، التجا اور گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن میں جتنے بھی احکامات آئے ہیں ان احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حیات اس پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اس مہینے کی اور آپ سب کو اس مہینے میں آنے والی لیلۃ المبارکہ کے اجر و ثواب سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اجر و ثواب کو اپنے نامہ اعمال میں سمیٹنے اور جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عشر جہنم سے خلاصی اور نجات میں میری اور سب کی، آپ کی، سب کی جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے مرحومین کو بلند و بالا درجہ عطا فرمائے اور جنت کے بلند و بالا مقام ان کے لیے وقف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔